بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا شفیع المذنبی بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے دہرا سکتے ہیں اب بھی خالد و جرار کے افسانے۔ میرے قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بالخصوص میرے بڑے ہی معزز و محترم الشیخ حضرت مولانا سلیم ربانی صاحب اور محترم جناب عدنان یونس صاحب، جن کی محبتوں بھری دعوت پر آج آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، اور مجھے مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب کا حکم بھی پورا کرنا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک درد دل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے دنوں اللہ نے سعادت بخشی، میں عمرہ کی سعادت پر تھا، فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی توہین کی گئی سوشل میڈیا پر۔ جس انسان کا نام ایاز نظامی ہے، جو ایک گروپ کے تحت سوشل میڈیا پر میرے آقا کی توہین کر رہا تھا۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی حکومت نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ اس وقت وہ اسلام آباد جیل کے اندر ہے اور ان کا کیس چل رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، امت مسلمہ زندہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی امت کے ہوتے ہوئے اس امت کے نبی کی توہین کی جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک فرماتے ہیں یا تو اسے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دینا چاہیے، یا پھر اس امت کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی محبت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ ہماری محبت کل کائنات سے زیادہ اپنے آقا سے ہونی چاہیے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی جن جوانی سے زیادہ ہماری محبت اپنے آقا سے ہونی چاہیے۔
جب تک سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے نہیں رکھیں گے مومن نہیں بن سکیں گے۔ میرے آقا کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کوئی اپنی والدین سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، من نفسہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد علیہ السلام سے محبت نہیں رکھ لیتا، تب تک کوئی بھی انسان کامل الایمان مومن نہیں بن سکتا ہے۔ ارے ہم اپنے آقا سے سب سے زیادہ محبت کیوں نہ رکھیں؟ ہمارے آقا ساری کائنات کے سردار ہیں، ہمارے آقا ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، میرے آقا نبیوں کے نبی ہیں، میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، میرے آقا رسولوں کے رسول ہیں، میرے آقا حسینوں میں احسن ہے، میرے آقا جمیلوں میں اجمل ہے، میرے آقا شریفوں میں اشرف ہے، میرے آقا کی ہر ادا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا بیٹھنا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اٹھنا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا چلنا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی عبادت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ریاضت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی دعا بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا قیام بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا رکوع بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا سجدہ بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی امانت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی وکالت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی شجاعت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی کملی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کمبل بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا حسن بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا جمال بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی بات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا حکم بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے یار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے جانثار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے حبدار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے وفادار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے یار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا یار صدیق بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا یار فاروق بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا یار عثمان بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا یار علی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا یار معاویہ بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا غلام بلال بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے نواسے حسن و حسین بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی بنات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کے معجزات بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کی رحمت بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا کردار بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا جہاد بھی اعلیٰ ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ ہے، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ ہے، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ ہے، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ ہے، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ ہے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اعلیٰ ہے، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اعلیٰ ہے، اور جس نے میرے آقا کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے وہ خدا خود سبحان ربی الاعلی ہے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جسے میرے آقا کی ہر ادا اعلیٰ سن کر کے لطف آیا ہے ذرا اعلیٰ انداز میں کہے سبحان اللہ۔ نہیں اپنے آقا کی وہ گستاخی کرتے ہوئے خاموش نہ رہا، اور تو اپنے آقا کے لیے بولتے ہوئے خاموش رہتا ہے۔ آج لوگ عمران خان کے لیے بولتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، ارے تو میرے پیغمبر کے لیے آج بول، میرا پیغمبر تیرے لیے وہاں بولے گا جہاں تیرے لیے کوئی نہ بولے گا۔ ذرا جھوم کر کے کہہ سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انتظام کرنے والوں کی تھکاوٹیں اتر جائیں، اتنا جوش سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی ادا ہے جو ہر ادا اعلیٰ ہے، اور اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ میں شیر پاکستان خطیب اسلام استاد محترم حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے ہی الزام لگاتے ہو
میں کہا کرتا ہوں گلیاں وچ کھلو کے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، یہ مانتے نہیں ہے، اس انداز سے مانتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ نا یارو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات میرے آقا کی ہے، بول سب سے اونچی ذات، اللہ کی شان کے بعد سب سے اونچی شان میرے آقا کی ہے۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں، میں اپنے آقا کی ہر ادا آلہ سنا کر کے کیوں نہ کہوں کہ وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف آسی، وہ زحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، ارے جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، جن یہ میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پر جن پر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اور وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بات، میرے آقا نا بات حرمت کی آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، میرے آقا جنگ کے میدان کے اندر صفوں کو درست فرما رہے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کو نکال رہے ہیں، نوجوانوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اب صفیں درست کرتے کرتے دیکھتے کیا ہیں، ایک 12 سال کا بچہ ہے جو کھڑا ہے صف کے اندر، میرے آقا نے ایک لمحہ اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے سوچا کہ یہ تو بڑا چھوٹا ہے، اس کو واپس بھیج دیا جائے، پھر سوچا چلو کسی کو مرہم پٹی کرتے میں کام آ جائے گا، کسی زخمی کو پانی پلانے میں کام آ جائے گا، آپ نے اس کو اجازت دے دی، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چھوٹا سا بچہ اس سے بھی 2 سال چھوٹا 10 سال کا بچہ کھڑا ہے، اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہا ہے، میرے آقا کہتے ہیں بیٹا آپ تو بڑے چھوٹے ہو، آپ تو جہاد کے میدان میں نہیں جا سکتے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر وہ میرا بھائی ہے نا، آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے، آپ میری اور اس کی کشتی کروا لیجئے، جو جیت جائے گا آپ اسے بھی اجازت دے دینا، کشتی ہو جاتی ہے، بھیا کے کان میں کہتا ہے بھیا تیرا تو کام بن گیا ہے، تجھے اللہ کے پیغمبر نے اجازت دے دی ہے، ذرا تو نیچے گر جانا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میری اماں نے کہا تھا واپس لوٹ کر کے نہانا، ارے 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 میرے آقا نے اجازت دے دی ہے، صف بن چکی ہے، دشمن سامنے ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں، دائیں طرف بھی بچہ ہے بائیں طرف بھی بچہ ہے، سوچتے ہیں میرے درمیان کوئی نوجوان ہوتے مجھے ان کا ساتھ ملتا، اسی اسنا کے اندر ایک کپڑا کھینچ کر کے بچہ پوچھتا ہے اے چچا جان ذرا بتلائیں تو صحیح نا وہ انسان کہاں ہے جو میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے چچا پہلے مجھے بتا وہ انسان کہاں ہے جو میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف پوچھتے ہیں اب بچوں تم کیا کرو گے، پکار کر کے کہتے ہیں
ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ابھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا ہے، دونوں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ابو جہل کی سواری پر وار کرتے ہیں، اس کو نیچے گرا کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ ابو جہل کے آخری وقت کے اندر اسے سب سے زیادہ افسوس یہی رہا ہے کہ میں اتنا بڑا سردار، لیکن مجھے اگر قتل بھی کیا ہے تو محمد کے دو چھوٹے چھوٹے فوجیوں نے کیا ہے۔ یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں جو اپنے آقا کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو بڑوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہم ان کا نام لینے والے ہیں۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، خطیب پاکستان حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب میں اپنی آخری بات کروں گا کیونکہ شیخ تشریف فرما ہے اور دوسرے شیخ تشریف لا رہے ہیں۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آقا پر بڑا فخر ہے کہ ہمیں رب کائنات نے جو پیغمبر عطا کیا ہے نا، وہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ بولو وہ پیغمبروں کا۔ ذرا اونچی 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 خوشخبری سن کر کے بھی ڈھیلے پڑ گئے ہو، ذرا محبت سے کہو ہمیں جو نبی عطا کیا ہے رب کائنات نے، وہ نبیوں کا نبی ہے، وہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ اور پھر میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اور کیوں آپ کو فخر نہ ہو؟ ارے اپنی قسمت کا جائزہ تو لو نا۔ ارے کسی کی قسمت میں آئے آدم صفی اللہ، کسی کی قسمت میں آئے نوح نجی اللہ، کسی کی قسمت میں آئے ابراہیم خلیل اللہ، کسی کی قسمت میں آئے یوسف صدیق اللہ، کسی کی قسمت میں آئے داؤد خلیفۃ اللہ، لیکن میں تیرے نصیبے پہ قربان جاؤں، تیری قسمت میں آئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے نصیبے کی کیا بات ہے، تیری قسمت کی کیا بات ہے۔ اسی لیے تو فاروقی ہر جگہ پر یہی نعرہ لگاتا ہے کہ ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اور کیسا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی ہے۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی ہے۔ لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ زہابی پکارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ سب سے اعلیٰ نبی ہمارا نبی، سب سے بالا نبی ہمارا نبی، سب سے
اونچا نبی ہمارا نبی، سب سے شان والا نبی ہمارا نبی، امی لقبی ہمارا نبی، سیدی مرشدی ہمارا نبی، محبوب خدا ہمارا نبی، شاف روز جزا ہمارا نبی، رحمت کبریا ہمارا نبی، امام الانبیاء ہمارا نبی، امام الاتقیاء ہمارا نبی، امام الاسفیاء ہمارا نبی، نبی الحرمین ہمارا نبی، محبوب رب المشرقین ہمارا نبی، جد الحسن والحسین ہمارا نبی، امام القبلتین ہمارا نبی، سید العارفین ہمارا نبی، سید الساجدین ہمارا نبی، سید الراکعین ہمارا نبی، سید الخاشعین ہمارا نبی، سید القائدین ہمارا نبی، سید السردار ہمارا نبی، قافلہ سالار ہمارا نبی، حبیب کردگار ہمارا نبی، بہار کائنات ہمارا نبی، حسن کائنات ہمارا نبی، فخر کائنات ہمارا نبی، فخر موجودات ہمارا نبی، دعائے خلیل ہمارا نبی، فضل رب جلیل ہمارا نبی، سید الورا ہمارا نبی، بدر الدجا ہمارا نبی، شمس الضحیٰ ہمارا نبی، احمد مجتبی ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ ہمارا نبی ہے جس کی عزت پر، جس کی حرمت پر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے، اپنا کنبار قبیلہ لٹا ڈالیں گے۔ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہوں گا، ارے ہماری گزارش ہے ہمیں سہولیات نہ دو، ہم صبر کر جائیں گے، ہمیں روٹی آٹا چکی نہ دو، ہم صبر کر جائیں گے، لیکن گستاخ رسول تمہاری عدالت میں ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر کافر کردار تک نہ پہنچایا تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر گھر گھر سے غازی علم الدین شہید نکلے گا۔ اگر تم نے گستاخ رسول کو سزا نہ دی تو پھر ہم کفن پہن کر کے نکلیں گے، کیونکہ ہمارا سب کچھ اپنے آقا پر قربان ہے۔ میری جان اپنے آقا سے زیادہ عزیز مجھے نہیں ہے، میرا کنبار قبیلہ مجھے اپنی آقا کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اور کائنات کے لوگوں ذرا کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ ہم اپنے آقا کی حرمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اپنے آقا کی تحفظ کے لیے اپنی جن جوانی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ سودا بڑا سستا ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کیونکہ فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر!